بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، اس نظام کو عمران خان صاحب کو گرائے ہوئے لگ بھگ 4 سال ہو گئے اور انہیں جیل میں ڈالے ہوئے 1000 دن سے زیادہ ہو گئے۔ ان 1000 دنوں میں پاکستان نے کیا حاصل کیا یا پاکستان کس طرف گیا؟ حقیقت کی نظر سے آپ دیکھیں تو پاکستان کو ملا کیا؟ عمران خان کے گرانے والوں کو کیا ملا؟ جنرل باجوہ کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ وہ تو ایکسٹینشن کے چکر میں تھے کہ میں اور ایکسٹینشن لے لوں گا، میرا خاندان اور عظیم ہو جائے گا اور ذرا ہماری موجیں لگ جائیں گی۔ تو جنرل باجوہ کا تو بیڑا غرق ہوا، وہ اپنے ٹائم پہ ریٹائر ہو گئے، اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ جنرل فیض حمید کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بلاخر جنرل ندیم انجم کو بھی گھر جانا پڑا، عاصم منیر صاحب کو بھی ایک دن جانا پڑے گا۔ لیکن اس بیچ میں ہوا کیا؟ عمران خان کو گرانے کے بعد یا ان کو ہٹانے کے بعد یا 1000 دن تک انہیں جیل میں رکھ کر انہوں نے حاصل کیا؟ فوج اور عوام کے بیچ میں فاصلہ بڑھ گیا۔ یعنی فوج کے ساتھ پاکستانی لوگوں کا ایک رومانس تھا، اور ایک لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے پاکستان کے لیے فیصلے کرتی ہے۔ لیکن اب لوگوں کو پورا یقین ہے کہ پاکستان کے ملٹری جرنلز پاکستان سے پہلے اپنے لیے فیصلہ کرتے ہیں، خاص طور پہ وہ جو فیصلے کرنے کے لیے بند کمروں میں بیٹھتے ہیں۔ انہیں اپنی ایکسٹینشن، اپنی نوکری، اپنی مراعات وہ شاید زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ شاید کیا، یقینی طور پہ ایسا ہی ہے۔ پھر ملک میں نفرت کی ایک لہر نے جنم لیا۔ اس وقت پاکستان میں جتنی نفرت پھیل چکی ہے کبھی ہم نے نہیں دیکھی۔ یعنی قتل عام ہوا، بار بار تحریک لبیک کے لوگوں کو قتل عام کیا گیا، پہلے انہیں بنایا گیا پھر انہیں مارا گیا۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا بار بار قتل عام کیا گیا۔ پھر 9 مئی کی آڑ کے اندر 1 لاکھ سے زائد گھروں کی چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ خواتین کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، ان کی بے حرمتی کی گئی، بچوں پہ تشدد کیا گیا، بے شمار ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا گیا۔ لوگوں کے ماں باپ مر گئے، انہیں جنازے نہیں پڑھنے دیے گئے۔ لوگوں کے رشتہ دار مر گئے، انہیں جنازوں پہ نہیں آنے دیا گیا۔ اور ضد صرف ایک تھی کہ پریس کانفرنس کرو۔ جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی ان کے لیے سب ٹھیک ہو گیا، اور جنہوں نے عمران خان کو نہیں چھوڑا ان کے پلے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کچھ نہیں چھوڑا۔ تو ملک میں نفرت کی ایک لہر نے جنم لیا، اور ایک گھٹن اور مایوسی پورے پاکستان میں پھیل گئی جو اب تک جاری ہے۔ سیاسی استحکام پاکستان میں خواب بن کر رہ گیا۔ بار بار کوشش کی گئی، ڈی جی آئی ایس پی آر آیا، اس نے سٹیٹمنٹ دیا کہ جس دن عمران خان کی حکومت گری اور نئی حکومت آئی، ڈالر کا ریٹ بہتر ہوا ہے، پاکستان کی اکانومی اسٹاک ایکسچینج بہتر ہوئی ہے۔ لیکن وہ ایک سٹیٹمنٹ ہی تھا، اس کے بعد سے لے کر اب تک ہم لگاتار گوتے کھا رہے ہیں۔ پاکستان کی معیشت زمین بوس ہو گئی، سرمایہ کاری 50 سال کی کم ترین سطح پہ چلی گئی، بے روزگاری اور غربت کے ریکارڈ ٹوٹ گئے، ایکسپورٹس پاکستان کی لگاتار کم ہو گئی، اور قومی پیداوار میں لگاتار کمی ہونا شروع ہو گئی۔ یعنی کاٹن ہم پیدا کرتے تھے، آج پہلے سے کم پیدا کرتے ہیں، باقی اجناس بھی پہلے سے کم پیدا کرتے ہیں۔ ہماری قومی پیداوار لگاتار، چاہے وہ پروڈکشن فیکٹریوں میں ہو رہی ہے چاہے زراعت میں ہو رہی ہے، وہ کم ہوئی ہے، بڑی نہیں ہے۔ انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں پاکستان میں کی گئیں، اور عالمی سطح پر پاکستان کا تشخص، اسے کافی نقصان پہنچایا گیا۔ ساری ایجنسیوں اور اداروں کو اسی کام پہ لگا دیا گیا کہ عمران خان سے جڑے لوگوں کو تباہ و برباد کر دو۔ کوئی نیریٹو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کے خلاف نہیں آنا چاہیے، اور ایجنسیاں وہ کام کرنا شروع ہو گئیں جو کام اس شدت سے انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا، اور اس کے اثرات آپ کو آنے والے سالوں میں نظر آئیں گے۔ امن و امان کی صورتحال بری طرح خراب ہو گئی، کیونکہ توجہ ایجنسیوں کی کسی اور طرف تھی۔ جمہوری نظام کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، یہ پاکستان کا ہر آدمی کہتا ہے، بلکہ جو حکومت میں موجود وزراء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ نظام، ایک دوگلا نظام ہے جس میں جمہوریت کا عمل دخل نہیں ہے۔ یہ دوگلا نظام ہے پاکستان میں، جرنیل ملک کو چلا رہے ہیں اور ہم صرف سٹیئرنگ وہیل پہ بیٹھے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، اپنے منہ سے کہتے ہیں وہ۔ تو ہائیبرڈ نظام کے نام پر سویلین اداروں کا کنٹرول آہستہ آہستہ ملٹری آفیسرز کے پاس جانا شروع ہو گیا، اور اب لگ بھگ زیادہ تر انتظام ان کے پاس ہے جن لوگوں کو ان اداروں کو چلانے کا کسی قسم کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ سرمایہ کار پاکستان سے بھاگ گئے، اور برین ڈرین لگاتار ہو رہا ہے۔ لوگ اپنا سرمایہ پاکستان سے نکال رہے ہیں، ہنڈی کر کے، کسی بھی طریقے سے منی لانڈرنگ کر کے لوگ پاکستان سے باہر پیسہ لے کر جا رہے ہیں۔ یورپ میں بہت پیسہ گیا ہے، برطانیہ میں بہت پیسہ گیا ہے، لوگ مڈل ایسٹ کے اندر بہت پیسہ نکال کر لے گئے ہیں۔ محسن نقوی نے خود کہا کہ $100 ارب پاکستان سے باہر صرف ان 3-4 سالوں میں چلا گیا۔ یہ محسن نقوی نے اپنے منہ سے بتایا، اصل فگر اس سے بھی زیادہ ہے۔
تو سرمایہ کار بھی پاکستان سے بھاگ گئے, برین ڈرین ہو رہا ہے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ڈاکٹرز بہت بڑی تعداد میں چلے گئے, انجینئرز بہت بڑی تعداد میں چلے گئے, کاروباری لوگ, آئی ٹی ایکسپرٹس جو ہنرمند ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں. لگ بھگ پاکستان نے 40,000 ارب کا قرضہ لیا ان 4 سالوں میں. 40,000 ارب کا, اتنا قرضہ پاکستان جب سے بنا تب سے لے کر اب تک لیا تھا. تو قرضہ لینے کا بھی پاکستان نے سارا ریکارڈ توڑ دیا. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے گزشتہ 4 سالوں میں سب کچھ کر کے دیکھ لیا. حکومت گرا دی, اپنی حکومت بنا لی, پورا الیکشن چوری کر لیا, نا انصافیوں کے ریکارڈ قائم کر دیے, عدلیہ اور میڈیا اور پارلیمان کو یرغمال بنا لیا, مگر ملک ایک قدم بھی آگے نہیں چل پایا. عمران خان پاکستانیوں کی ضد بن گیا ہے. یہ بات پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ جانی چاہیے. پاکستانیوں کی یہ ضد ہے, یعنی اسٹیبلشمنٹ کی ضد ہے کہ عمران خان کو آنے نہیں دینا, اور عوام کی ضد ہے کہ ہم عمران خان کو لا کر دکھائیں گے. اب اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ہی ملک کے لوگوں سے لڑائی شروع کر دی ہے. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یعنی پاکستان کے چند جرنیلوں نے جو ٹاپ پر بیٹھے فیصلے کر رہے ہیں اپنے مفاد کے لیے, انہوں نے چند سیاستدانوں یا خاندانوں کے ساتھ مل کر یہ ضد بنا لی ہے کہ ہم نے عمران خان کو نہیں آنے دینا, جبکہ عوام نے ضد بنا لی ہے کہ ہم عمران خان کو لے کر آئیں گے. اب جب تک یہ میچ پڑا رہے گا نا تب تک پاکستان آگے نہیں بڑھتا. یہ ہے سادی بات. اب آج عمران خان باہر کیسے آئیں گے؟ دیکھیں, ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ عمران خان کی فیملی بھی اب یہ بات ماننا شروع ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنے والی. ابھی یہ ایک سٹیٹمنٹ میں آپ کو سناتا ہوں. عظمیٰ خانم عمران خان کی بہن ہے, وہ ایک سپیس میں بات کر رہی تھی. انہوں نے کیا کہا, ذرا یہ سنیے. مگر آپ دوسرا ابھی سنیا توڑنے کا تو ہمارے تک نہیں آیا تھا. ہاں, اور جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ہمیں یہ نورین کو پتا ہے کہ ان کو بڑے لوگوں نے کہا آگے ہمیں انفارمیشن دی کہ آپ کے لوگوں نے ہی آپ کی ملاقاتیں بند کرائی ہیں, کہ آپ کے لوگ ہی نہیں چاہتے کہ آپ جا کے ملاقات کریں اور کوئی انسٹرکشن ہے. ہمیں کسی نے ڈائریکٹلی, مگر انفارمیشن ہمیں ایسے آتی ہے. اب اللہ جانتا ہے کتنی سچ ہے, مگر ہمیں بھی اب یہی محسوس ہوتا ہے. یہ وہ کہہ رہی ہے کہ اب ہمیں یہ انفارمیشن ملی کہ بہنوں کی ملاقاتیں بھی پارٹی کے لوگوں نے رکوائی ہیں. یہ میں نے نا اس سے پہلے یہ بات سنی بھی تھی. ایک دو جرنلسٹ ہیں, انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ خبر ہے, اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو کہا گیا کہ جناب بہنیں جاتی ہیں تو عمران خان صاحب کی طرف سے سخت سٹیٹمنٹ آتا ہے, وہ آ کر باہر بتا دیتی ہیں, تو معاملہ وہاں سے خراب ہوتا ہے, آپ ملاقات ہی نہ کروائیں. اب عمران خان کی بہن یہ بات کر رہی ہیں کہ جناب نہیں, ہماری پارٹی ہمارے خلاف ہو گئی, وہ نہیں ملوانے دیتے. دوسرا, پارٹی کے اندر شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کو باہر کیسے لے کر آنا ہے. دیکھیں, اس وقت کچھ لوگ ہیں جو چودھری بنے ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب کی آشیرواد سے بنے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کے لیے ہم ریلیف حاصل کر کے دکھائیں گے, اب چند مہینے خاموش رہیں. اب میرے پاس پکی خبر نہیں ہے, لیکن اسلام آباد میں